السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا یسیرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ کر آتے، انہیں فتنہ کی دعوت دیتے، تو یہ منافقین فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ بھی دیر نہ کرتے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرستو ہو کر رہے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے گا، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکے گا۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ تو اپنا کوئی حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33، اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14، 15، 16، 17 یعنی 14، 15، 16، 17 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اور یہاں پر بھی ان آیتوں میں بھی جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق کے تعلق سے اور اس غزوہ خندق میں جو منافقین کا کردار تھا اس کردار کے تعلق سے یہاں پر باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، جن میں وضاحت بھی ہے اور نصیحت بھی، وضاحت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنہ کی دعوت دیتے تو یہ منافقین فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ بھی دیر نہ کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جب جنگ احزاب کے اندر غزوہ خندق کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے، کفار و مشرکین کا جو یونائٹڈ فوج یعنی اتحادی جو فوج ہے، جو جس میں مشرکین مکہ بھی ہے، قبیلہ بنو غطفان بھی ہے اور دیگر دوسرے مشرکین قبائل، سارے کے سارے مل کر 11,000 کا ایک لشکر جرار جو مدینے کے اطراف میں آ کر کے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، اور 1 مہینے تک گھیراؤ چلا۔ تو جب حالات بد سے بدتر ہوئے تو جو منافقین تھے، دنیا پرست تھے، جن کی نظریں ہمیشہ دنیا کے اسباب پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر ان کو بھروسہ بہت کم ہوتا ہے اور دنیا کے اسباب پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بہانہ کرنا شروع کیا، عذر کرنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، چور اچکوں کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر لوٹ کر کے لے کے چلے جائیں، لہٰذا ہم کو اجازت دے دیجئے، ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کی اصل اور اصلیت کیا ہے، اصل اور اصلیت کیا ہے۔ جو مطلب کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص کن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو واقعی سربلند کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں میں پھیلے۔ مطلب کے بندے کبھی بھی دین کو پھیلا نہیں سکتے، وہ ہمیشہ اپنے مطلب میں ہی پوری زندگی الجھے رہیں گے، اور یہی حالت منافقین کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اس وقت انہوں نے بہانے بازی کر دیا۔ کیا بہانے بازی کر دیا؟ کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، چور چکوں کا ڈر ہے، لوگ گھس جائیں گے، ہمارے گھر کے ساز و سامان کو لے جائیں گے، پورا گھر لوٹ لیں گے، ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو اجازت دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا۔ اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ ہیں آج اسلام کے سپورٹ میں ان کو کھڑے ہونے کی بات ہے تو 10 طرح کی بہانے بازیاں ان کو سوج رہی ہے، 10 طرح کی بہانے بازیاں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا
ثم سئلوا الفتنہ لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. لیکن اگر مدینے کے اطراف سے یہی مشرکین جن کا یونائٹڈ فوج، جن کا اتحادی فوج، اگر یہ مدینہ کے اطراف سے مدینہ کے اندر گھس جائے اور جن لوگوں کو اجازت دے دیا گیا ہے ان کو پھر سے باہر نکالیں اور کہیں کہ دو مطلب بتلایا گیا ہے، ابھی شرک کرو تو فوراً شرک کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، یا پھر دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مدینے کے اطراف سے یہ جو یونائٹڈ فوج ہے جن کے ڈر سے یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، اصل میں ڈر نہیں ہے، دل کے اندر منافقت ہے، لیکن یہی لوگ اگر ان کو کہے کہ آؤ اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف لڑنا ہے تو فوراً تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دل میں نفاق چھپا ہوا ہے، دل میں نفاق چھپا ہوا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو عذر ہوتا ہے اور معذرت جو ہوتی ہے نا، یہ اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب اس کے پیچھے شرعی وجہ ہو. اگر شرعی وجہ نہیں ہے تو عذر قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر عذر کو قبول کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذر کو اور اس بہانے کو رد کر دیا اور کہا کہ آج تو یہ لوگ اسلام کی حمایت میں سپورٹ کرنے کے لیے، اسلام کے لیے لڑنے کے لیے یہ لوگ مختلف بہانے بنا رہے ہیں، لیکن اگر یہی کفار و مشرکین آ کر کے ان کو مجبور کریں، گھروں سے باہر نکالے اور کہیں کہ بھائی مسلمانوں کے خلاف لڑو، تو اس وقت ان لوگوں کو گھر کے لوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، فوراً مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگیں گے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور یہ لوگ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے. عہد کیا کر چکے تھے؟ عہد کر چکے تھے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے گی، جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، آزمائش آئے گی، تو جیسے مسلمان کھڑے ہیں ہم لوگ بھی کھڑے رہیں گے. مسلمان کھڑے ہم لوگ بھی کھڑے رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تو باز پرس اور پوچھ گچھ ضرور ہوگی. آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے، منافقین مدینے کے اندر جو بظاہر اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے لیکن دل کے اندر ان کا اپنا مطلب ہوا کرتا تھا، تو ایسے منافقین ایک مفسرین کے ایک قول کے مطابق کہ جب تک جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، جب تک یہ منافقین مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب جنگ بدر ہوئی اور 313 مسلمانوں کو 1000 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرمایا، تو یہ منافقین آگے بڑھے اور کہا کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، آج کے بعد سے اسلام کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گا تو ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے. لیکن جب جنگ احد ہوئی بیچ رستے سے ہی واپس چلے گئے. جنگ احزاب ہوئی، اس میں بھی یہ لوگ مختلف بہانے بنا کر کے چلے گئے. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس میں منافقین بیچ رستے سے ہی یو ٹرن لے کر کے بھاگ گئے. جب جنگ کے بعد ان سے جب پوچھ گچھ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عہد لیا کہ ٹھیک ہے، جو ہم سے قصور ہو گیا اس کو ختم کیجیے، آگے اگر اسلام کے اوپر کوئی بھی آزمائش آئے گی تو ہم لوگ سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ابھی 2 سال بھی نہیں بیتے، جنگ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور اس میں یہ لوگ مختلف بہانے بنا کر کے بھاگ گئے. اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. جہاں ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ پاچھ کرے گا، یہی اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے بھی اللہ پوچھ پاچھ کرے گا. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اگر بھاگ بھی جاؤ تو بس تھوڑے دن تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. مطلب یہ کہ اگر جنگ میں شامل ہونے سے موت آنے کا ہوتا، ایک انسان اگر جنگ میں شامل ہوتا ہے اور موت آنا ہوتا تو جنگوں میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، بے جگری سے لڑتے ہیں، پوری جانبازی سے لڑتے ہیں. کیا سبھی لوگ شہید ہو جاتے ہیں؟ نہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے نا، سپہ سالار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جس جنگ میں شامل ہوئے اس جنگ میں اللہ نے ان کو شکست نہیں دیا. ایون مسلمانوں کے خلاف بھی جب انہوں نے جنگ لڑی تھی جنگ احد میں تو اللہ نے ان کو شکست نہیں دیا.
ہر جنگ میں لڑے اور جنگ میں لڑنے کے لیے وہ سب سے آگے رہتے تھے اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ پورے لشکر کی کمانڈنگ کریں گے، لیکن اس کے باوجود موت کہاں آئی؟ ان کے اپنے بستر پر آئی۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر موت اور قتل سے بھاگتے ہو تو یہ مت سوچو کہ جنگ میں شامل ہونے سے مر جاؤ گے۔ جب موت ہوگی تبھی مرو گے، موت نہیں ہوگی تو نہیں مر سکتا ہے کوئی، یاد رکھیے گا۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مشاہدے ہیں، بے شمار مشاہدے، کہ اگر کسی کو موت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ 10 منزلہ عمارت سے گرنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے، اور جس کی موت ہوتی ہے چلتے چلتے گرتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر جنگ سے بھاگ بھی جاؤ گے تو چند سال جیو گے، پھر موت آئے گی تو مرنا ہی پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے جان کی بازی بھی لگانے کا وقت آئے تو پیچھے مت ہٹنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر کے رکھا ہوگا۔ اپنی طرف سے مختلف قسم کے معذرت اور مختلف قسم کے نکتہ چینیاں کر کر کے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم موت سے اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ بھاگ بھی جاؤ گے تو چند سال یا چند مہینے جی پاؤ گے، بعد میں پھر موت آنا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو اس سے تمہیں بچا سکے، یا تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ نہ تو کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہیں مددگار۔ مطلب یہ ہے کہ اگر موت و حیات ہے وہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اور اگر زندگی میں آرام سکون یا تکلیف و مصیبت ہے وہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مومن کو بے پناہ جرأت دیتا ہے حق کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہنے کے لیے، میدان جنگ میں اسلام کے لیے اپنے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مومن کو بے پناہ جرأت دیتا ہے۔ اس کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی مدد کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک منافق اور ایک دنیا پرست جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کے اسباب پر نظر رکھتا ہے، ہمیشہ دنیا کے اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ جب مقصد مال ہو جائے تو پھر وہاں پر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب مقصد مال ہو جائے تو پھر وہاں پر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ دین کی خدمت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے دل میں مال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ مال تو دینے والا رب ہے، زندگی کے اندر خوشیاں دینے والا رب ہے، سکون و اطمینان دینے والا رب ہے۔ ایک مومن کو سکون ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں۔ اور یہی کام صحابہ کرام نے ہر اعتبار سے کیا، اپنے زبان سے بھی کیا، اپنے قلم سے بھی کیا اور اپنے تلوار سے بھی کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا